ألا لله الدين الخالص. آج ہم پڑھیں گے مدنی صورتوں کا پس منظر. کہ مکے میں اس تحریک کو اپنا کام کرتے ہوئے 13 سال گزر چکے تھے کہ یکا یک مدینے میں اس کو ایک ایسا مرکز بہم پہنچ گیا جہاں اس کے لیے ممکن ہو گیا کہ عرب کے تمام حصوں سے اپنے پیرووں کو سمیٹ کر ایک جگہ اپنی طاقت مجتمع کر لے. اللہ نے عنایت کی، مکے کا تو دل نہ کھلا، مدینے کا جو دل ہے وہ کھل گیا. اور تھوڑے سے لوگوں نے، اور ان کو حضور نے کوئی اتنی لمبی چوڑی تبلیغ بھی نہیں کی. وہ آئے حج پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرمایا کرتے تھے. حج کو تو حج اور تبلیغ کا جو ہے یہ بھی کبھی یاد کروائیں زندگی میں مجھے، حج کے دنوں میں یا اس سے پہلے، کہ حج کا بھی تبلیغ کے ساتھ میں تعلق آپ کو بیان کروں کہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر نا، کیسے نیگوسیشن کی جاتی. تو ادھر آپ علیہ السلام سے انہوں نے بیعت کی اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول چھوڑیے، یہ اتنا اچھا شہر آپ اس میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو جہاں، ان کو تو پتہ ہی نہیں آپ کیا ہیں، چلیے ہمارے ساتھ. وہ حضور کو لے گئے. یہ بعض اوقات کسی عالم کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے کہ اس کو، لوگوں کو اس کی قدر نہیں ہوتی. وہ ایسا ہوتا ہے بندہ، وہ کہتا ہے چھوڑے جی مولوی صاحب آپ نے ساری زندگی اس گاؤں کے اندر لگا دی، ان کو تو کوئی عقل نہیں آئی، آپ ہمارے ساتھ چلے، ہم آپ کو جو ہے نا وہاں پر بٹھائیں گے اور انشاءاللہ. تو یہ کوئی ایسی ہجرت اگر کوئی عالم کر دیتا ہے اس طرح سے تو اس کے لیے کوئی غلط بات نہیں ہے. دیکھنا چاہیے کہ کہاں مجھے فیزیبل ہے تو وہاں چلے جانا چاہیے. تو کہا کہ اللہ کے رسول وہاں چلے گئے اور آپ نے پھر پورے عرب میں منادی کرا دی کہ پہنچو اس مرکز پر، پہنچو جس مرکز میں ہم بیٹھے ہیں. تو پھر آئے لوگ وہاں پر. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بیشتر متبعین اسلام ہجرت کر کے مدینے پہنچ گئے. داستان ہجرت بھی اللہ پناہ دے، بڑا مشکل ہے بھائی. آج ہی میں آپ سب سے کہوں نا کہ یہیں سے ہم افغانستان چلے جائیں گے، گھر نہیں جانا کسی نے. تو آدھے کہیں گے کاش صاحب کا دماغ خراب ہو چکا ہے. ٹھیک ہے نا، ان کو کیا پتا کتنے مسائل ہیں جی، ان کا تو نہ کوئی کام ہے، نہ کوئی گل، نہ کوئی بات. ان کو کیا پتا کہ دین کیا ہوتا ہے. بلا ایسے بھی حضور نے کیا ہے جی، جناب حضور نے ایسے ہی کیا. نکلو اللہ کی راہ میں، چلو ہم چلتے ہیں یہاں سے. نہیں رہنا ہمیں اس ملک کے اندر، نہیں رہنا ہمیں اس شہر کے اندر، نہیں رہنا اس دھرتی کے اوپر، نہیں رہنا ہمیں اس علاقے کے اندر کہ جس علاقے میں خدا اور اس کے رسول کا نظام نافذ نہیں ہو سکتا. پاکستان کی ہجرت کو معمولی ہجرت نہیں ہے. میں کہتا ہوں ہمارے بڑے جو تھے وہ ہم سے زیادہ نیک اور ایماندار تھے. ان پڑھ ضرور تھے، ان کے پاس فیس بک نہیں تھی، موبائل نہیں تھا، انٹرکام نہیں تھا، کمپیوٹر نہیں تھا، لیکن جذبے تھے. ہندوستان میں بھرے پورے گھر چھوڑ کر آئے ہیں. کون چھوڑتا ہے؟ بچوں کو چھوڑ آئی مائیں، ایک ایک سال کے بچے کو چھوڑ کے آئیں. خود ہم نے اپنے بزرگوں سے داستان سنی کہ گلی کے بچے تھے، گلی کے اندر چھوڑ آئی مائیں، بھاگی اس وقت وہاں سے. داستان ایک پوری دل خراش داستانیں، بیٹیاں، بہنیں، بہویں. عطا اللہ قاسمی نے ایک مضمون لکھا، اگر پڑھے دل چڑ جاتا ہے. سن 70 میں ہم گئے، 80 میں، تو ہم نے وہ ایک کنواں دیکھا جو بند اس لیے کر دیا گیا تھا کہ مسلمان لڑکیاں چھلانگ لگا لگا کے جانے لے کر بس ہو گئی. آخر ان کی اجتماعی قبر 300 کتنی عورتوں کی ایک اس کنویں میں بنائی گئی. اور وہاں وہ بھائی جا کے اس گاؤں کے رو کر دعائیں کر کے آئے جن بھائیوں کی بہنیں رہ گئی تھیں ہندوستان میں. یہ صورتحال وہاں پر ہوئی. ایسے بھی ہمارے پاس جمعہ پڑھنے کے لیے لوگ آتے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ میری والدہ وہی رہ گئی. انہوں نے مجھے کہا تم نکلو، تم نکلو بہنوں کو لے کر، میں آؤں گی پیچھے. کہتا آج تک نہیں آئی. میرا ایک دوست تھا، اس کے والد اسی بنا پر آخری وقت میں روتے روتے مر گئے کہ میرے والد صاحب معذور تھے. انہوں نے کہا بہنوں اور ماں کو لے کر چلے جاؤ، عزتیں محفوظ کرو. میں معذور ہوں، مجھے کہاں تک اٹھائے پھرو گے. کہتا میں اپنے والد کو بہت کہا ساتھ چلے لیکن وہ نہیں چلے. تو ابا جی نے کہا یہی چھوڑ جاؤ مجھے ہجرت کے راستے میں. ہجرت کے راستے میں باپ کو چھوڑ آیا. کہتا پتہ نہیں کہ ابا جی کے ساتھ کیا بنی. تو ہجرت کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں یہ لوگ کہ نبی نے ہجرت کیسے کی ہوگی. حضور کی بیٹیاں رہ گئی تھیں وہاں پر مکہ کے اندر. زینب سب سے بڑی تھی، چھوڑ آئے حضور زینب کو. زینب بعد میں آئی ہیں. زینب کے شوہر قیدی ہو کر آئے ہیں. ٹھیک ہے،
بدر میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے اپنے شوہر کے فدیے میں اپنا ہار بیچا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا کہ آپ یہ پیسے لے لیں، باپ کو ہار، نبی ہے، سوچیں ذرا، نبی کے پاس نبی کی بیٹی کا ہار آتا ہے، نبی کو اپنے دماغ کو، حضور نے کو یہ نہیں کہا میرا جوائی ذرا چھٹ دو، نہیں کہا اس کو تو رکھو نا ادھر، اس نے بھیجا حضور کو ہار، فدیے میں لے لیجئے، شوہر کو چھوڑ دیجئے۔ حضور نے ہار دیکھا تھا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا، پیغمبر کی چیخیں نکل گئیں دیکھ کر کے، ہائے اس کا ہار آیا جس نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے لٹایا، آج اس کا ہار آیا۔ تو ایسے نبی کو اللہ نے کہا نبی تو سامنے ہوگا، بیٹی تیری ہوگی، اب تو اسے پیار کرنے والا ہوگا، ہار بھی تیرے پاس آئے گا، بیوی تیری کا تو نے جہیز میں دیا تھا، آج فدیہ بن، کہاں جہیز دے رہا ہے، کہاں نبی کا ازمائش نہیں کہ آج فدیے میں ہار آ رہے ہیں۔ اور پیغمبر کا دل اس وقت سوچئے کہ انسانیت کے اعلیٰ ترین مقام پر، نرم ترین مقام پر پیغمبر کھڑے ہیں، کہ جس کی رؤوف الرحیم قرآن نے قسمیں کھائی ہیں کہ وہ تو پیغمبر ہے، اللہ نے کہا چھوڑو، رؤوف الرحیم، میری صفت ہے رؤوف الرحیم، نرمی کی، اس درجے پہ کھڑا پیغمبر، ہار اس کی، یہ ازمائشیں اللہ لے لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کتنی بڑی ازمائشیں ہیں۔ اس لیے مکہ کوئی معمولی، مدینہ بھی پھر پیغمبر کے لیے کوئی چھوٹی جگہ نہیں جس جہاں پیغمبر پہنچ گئے۔ فرمایا اسی طرح یہ دعوت تیسرے مرحلے میں داخل ہوئی، اس مرحلے میں حالات کا نقشہ بالکل بدل گیا، امت مسلمہ ایک باقاعدہ ریاست کی بنا ڈالنے میں کامیاب ہو گئی، پرانی جاہلیت کے علم برداروں سے مسلح مقابلہ شروع ہوا، جینے نہیں دیا، انہوں نے کہا آ رہے ہیں، ادھر قائم قائلیہ، ادھر بھی مرکز کو نہ چھوڑیں گے۔ پچھلے انبیاء کی امتوں یعنی یہود و نصارہ سے بھی سابقہ پیش آیا، وہ بھی اپنے غرور میں کہ ہم تھے، یہ کہاں سے آ گئے، خدا کے لاڈلے، نحن ابناء اللہ، ہم بیٹے ہیں اللہ کے، وہ بھی آ گئے دھڑکے میں۔ خود امت مسلمہ کے اندر اندرونی نظام میں مختلف قسم کے منافق بھی گھس آئے اور ان سے بھی نمٹنا پڑا۔ ہائے پیغمبر کو کیسا سابقہ پڑا ہے، اپنے بھی اور پرائے بھی دونوں ناخوش ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور میں زہر ہلاہل کو پھر کہہ نہ سکا کن، پیغمبر نے کہا اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی ناخوش کہ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، اقبال نے کہا اپنے بھی ناراض، پرائے بھی ناراض، کیوں؟ وہ مجھے کہتے تھے کہ یہ جو زہر مار دینے والا ہے اس کو تو برفی کی ڈلی کہہ دے، میٹھا کہہ دے، شہد کہہ دے اس کو، تو میں نے کہا میں کیسے زہر کو زہر نہ کہوں، ٹھیک ہے نا، یہ تو زہر ہے، پئیں گے تو مر جائیں گے، یہ آزمائش پیغمبر کی ہوئی ہے۔ اور 10 سال کی شدید کشمکش سے گزر کر آخر کار یہ تحریک کامیابی کی اس منزل پر پہنچی کہ سارا عرب اس کے زیر نگین ہو گیا اور عالمگیر دعوت و اصلاح کے دروازے اس کے سامنے کھل گئے۔ اس مرحلے کی بھی مختلف منزلیں تھیں، ہر منزل میں اس تحریک کی مختلف مخصوص ضرورتیں تھیں، ان ضرورتوں کے مطابق اللہ کی طرف سے ایسی تقریر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی جن کا انداز کبھی آتشی خطابت کا تھا، زور آور۔ اللہ نے کہا یہ منافقین کیوں نہیں بندے کے پتر بنتے، ان سے کہہ دو خدا لڑے گا، جبریل لڑے گا، محمد لڑے گا ان کے ساتھ، اور مومنین کی ایک جماعت ان کے مقابلے میں آ جائے گی۔ اس طرح کی باتیں، بڑے سخت لفظ آئے ہیں، کبھی شاہانہ فرامین و احکام، کبھی اللہ کی اپنی جلالت دکھاتا تھا، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، نافذ کر پیغمبر، ان کو ہاتھ کاٹ، زانیوں کو سنسار کر، یہ کر پیغمبر۔ آپ کے ملک میں کریں پھانسی کی سزائیں، شکر سے باندھ کی منہ آ جاتا ہے روتا ہوا، نہ کرو نہ کرو، ہم نہیں پالے تھے تم نہ کرو۔ ایسی سزاؤں کے فلسفے بدبخت نکالتے ہیں، دوسرا آدمی تو خام خواہ ان کی طرف کھینچا چلا جائے کہ یار بات تو بڑی پتے کی ہے، انصاف تو یہی ہونا چاہیے تھا۔ تو ایک صاحب جب وہ لڑکی کو کوڑے مارنے والا واقعہ ہوا نا، میرے پاس آئے، بڑی ماشاءاللہ داڑھی شاڑی رکھی ہوئی، باریش تھے، ہم تو کچھ نہیں تھے، وہ تو بڑے متدین قسم کے آدمی تھے۔
تو وہ بیٹھے تھے, انہوں نے کہا جی یہ کاشف صاحب یہ تو بالکل غیر انصاف ہے کہ ایک عورت کو مجمع میں لا کر اس طرح سے. میں نے کہا آپ کسی تحریک سے وابستہ لگتے ہیں, میں تحریک سے وابستہ, میرا باپ تحریک سے وابستہ, ہم برسوں سے تحریک اسلام سے وابستہ, عورت کو یوں مجمع میں لا کر نہیں مارنا چاہیے, یہ توہین ہے عورت کی. اچھا, میں نے کہا میں نے ان کو کیا دلائل دینے تھے, میں نے کہا آپ تو ہر جگہ جاتے ہیں, درسوں میں بھی شریک ہوتے ہیں, تو یہ تو میں نے بھی ان کو بڑکایا. میں نے کہا ہاں یہ ایسا ہی ہوگا. تو کہا میں نے پھر سورہ نور کھولی سامنے رکھ دی, میں نے کہا پڑھیے ترجمہ, پہلی 2 آیتیں پڑھ لیں, باقی خیر ہے, مجھے بھی ذرا سنا دیں. اللہ نے کہا مجمع گروہ مسلمین کا ہو اور دونوں کو کوڑے لگیں, اور کوڑے لگاتے ہوئے تمہیں رحم نہ آئے, تم اللہ سے زیادہ رحیم نہیں ہو. پڑھ کے 10 منٹ کے لیے چپ. میں نے کہا بھائی گھر کی خبر لی, اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں نے قرآن شریف ہی نہیں پڑھا تو ہر نظریے کے خلاف کے حق میں ہونا ان کے لیے کون سی مشکل بات ہے. سیکھا ہی نہیں, گھر میں قرآن تحریکوں سے وابستہ ہو. میں کہتا ہوں, آپ کہتے ہیں مجھ سے ٹریننگ لے جی قائد صاحب کتاب لکھے مولانا اسحاق کے خطبات, اسحاق چھپ گئے. میں نے کہا اللہ کے خطبات چھپے ہوئے ہیں بھائی, وہ پڑھ لو. مولوی صاحب کے خطبات کیا تم نے پڑھنے ہیں, اللہ کے خطبات ہیں یہ قرآن, ان کو پڑھ لو. ہم کہ وہ ٹائپ کریں, وہ تو سنا گئے تب نہیں تم نے عمل کیا, اب خطبات پڑھ کر تم نے کیا کرنا ہے, جو تیر اس وقت مارنا تھا اب مار لو, ہمیں پتا ہے کیا مارو گے. لیکن یہ جو اللہ خطاب فرما رہا ہے, اپنی انسانوں سے کلام فرما رہا ہے, جو تمہارے گھروں میں بند پڑا ہے اور پورا قرآن نہیں پڑھا, عمریں گزر گئیں, 60 سال کے ہو گئے, 70 80 90 سال کے, میں فلاں عہدے سے ریٹائر, میں فلاں عہدے سے ریٹائر, میں نے فلاں جگہ سے MBA کیا تھا, 48 میں نے کیا تھا, میں 81 میں کر کے آیا تھا, میں 71 میں نے کیا, اس زمانے میں میری یہ ایجوکیشن تھی. میں اس زمانے کو کیا, اس سے پہلے زمانے کی بھی اگر آپ نے حاصل کی ہوتی, آپ تو وہی ہیں جہاں تھے وہیں کے رہیں گے. یہ ہوتا ہے, یہ خدا کے خطاب اور فرامین شاہانہ فرامین جو ہے, یہ کہیں اللہ اپنی جلالت بھی دکھاتا ہے. یہ ہی نہیں اللہ رحیم بھی ہے, میں نہیں کہتا کہ نہیں ہے, لیکن اس کے لیے جو بندے کا پتر بننا چاہے, جس کا دماغ ہی ٹیڑھا ہو, جو خود متکبر اس کے مقابلے میں تکبر کرے, اس کے لیے رحیم ہو سکتا ہے؟ اس کی تو طبیعت صاف کر دے گا, اے پدری ہو جاتی طبیعت. پنے خان بنتے ہو ہمارے سامنے. کبھی معلمانہ درس و تعلیم کا, کبھی استاد کی طرح, اور کبھی مصلحانہ افہام و تفہیم کا ہوتا تھا کہ یوں نہیں معاملہ یوں ہے. ایک ساتھ مجھے کہنا کہ آپ جمعہ پڑھاتے ہیں, ذرا اس میں آپ سپیڈ اور یہ سب چیز. میں نے کہا بھائی میں گھر سے یاد کر کے آتا ہوں یا میرا کوئی ٹیپ ریکارڈر ہے کہ میں بٹن دباتا ہوں چل پڑتی ہے, اور ٹیپ کو تیزی سے آپ ذرا ہلکی کر لیں. ایسا جمعہ جو آپ نے سلو پڑھنا ہے, اس کے لیے اور بڑے مقام ہیں, وہاں تشریف لے جائیں, میری سپیڈ نہ کم کریں, اپنی تیز کریں, ٹھیک ہے نا. مجھے کہہ رہے ہیں جو تیزی سے بھاگا جا رہا ہے گول اچیو کر رہے, اس کا ذرا آہستہ چلو, مجھ سے نہیں چلا جا رہا, بھئی اس کو تو جانے دو جو جا رہا ہے. اور کہتے ہیں کہ ان میں بتایا گیا کہ جماعت اور ریاست اور مدنیت صالحہ کی تعمیر کس طرح کی جائے, زندگی کے مختلف شعبوں کو کن اصول و ضوابط پر قائم کیا جائے. مدنیت صالحہ, صالح تہذیب, اور منافقین سے کیا سلوک ہو, ذمی کافروں سے کیا برتا ہو. یہ قائد اعظم کی جو حشر کیا نا تقریر کا, وہ اس سے, یہ قرآن کے احکام. کنفیوژن کوئی کلیئر نہیں کرتا. میں حیران ہوں, کوئی بڑے سے بڑے لوگ نے کلیئر, کیوں نہیں کلیئر کرتے؟ بھئی 2 حرفی بات ہے, اپنا دین پڑھو, تمہیں 5 منٹ کی بات ہے, ختم ہو جائے گی سیکولر اور لبرل لوگوں کی باتیں, کیوں نہیں پڑھتے؟ ٹائم نہیں ہے نا, ٹائم نہیں ہے. اللہ کی کتاب کیوں پڑھیں, وقت ہی نہیں ہے. تقریریں بھی پڑھیں گے, جلسوں میں بھی جائیں گے, 6 گھنٹے کے شبینے بھی ہوں گے, ہاں جی, 10 سپارے ختم کرتے ایک رات کے اندر, ہاں جی, اور سب مل ملا کے کرتے بھی ختم ہی کر دیں, ہاں جی, جان چھوٹ جائے. کیوں نہیں جواب دیتے ان چیزوں کا؟ پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ اہل کتاب سے تعلقات کی نوعیت کیا ہو. ہر دفعہ پوچھتے جی وہ ان کا اہل کتاب کا ذبیحہ حرام ہے کہ حلال, پوچھ کے بتا کے ہم تھک گئے. 100 سال سے یہ ذبیحے کا مسئلہ نہیں حل ہو رہا. بھی نہ کھاؤ گوشت مر جاؤ گے, ہیں ہندو نہیں کھاتے تو کیا مر گئے؟ رہنا بھی کافروں کے ملک میں, مرضی بھی اپنی کرنی نہیں, ایسا تو نہیں چلے گا. یا دارالسلام میں آؤ,
حلال کھانا ہے تو حرام کے لیے تو ادھر گئے ہو تم، پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، دنیا کے لیے گئے ہو، کب دین کے لیے گئے ہو؟ یورپ کا ویزا لگ جائے، وہاں چلے جائیں، نصیب سنور جائیں گے. ہاں بھائی نصیب سنوریں گے نہیں، بگڑیں گے. یہ تو جنت کا ویزا لگواؤ گے تو نصیب سنوریں گے. یورپ کیا ہے؟ جہنم کی طرف کا ایک دروازہ ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے مغرب میں کہ ادھر کا ایک دروازہ جاتا ہے، اس میں چلے جاؤ سارے، ادھر سے ڈائریکٹ ہی پہنچ جاؤ گے، کچھ ٹائم نہیں لگے گا تم کو. ٹھیک ہے نا؟ ہاں. برسر جنگ دشمنوں، یعنی جو سامنے آیا دشمن، اس کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے. اور یہ ایک اور لفظ، معاہد قوموں کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کیا. یہ پاکستانی حکومت کو عقل کرنی چاہیے. کشمیر کا جہاد شروع کر رکھا ہے. معاہد جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہوا، چھوٹا سا بھی ہوا ہو، سمجھوتا ایکسپریسو فرض کرے آپ چلا رہے ہیں، ان کے ساتھ پیغمبر کیا فرماتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. قرآن نے باقاعدہ سورہ انفال توبہ کے اندر باتیں ہوئی، بحثیں ہوئی. ان کے معاہدے ان کے منہ پر دے مارو، پھر ان سے جنگ کا اعلان کر دو، پھر ان کو ٹائم دو، پھر وہ لڑنے کے لیے مار، پھر تم وقت دے کر پھر ان پر حملہ آور ہو، تم پر حملہ آور ہو جائیں، پھر دیکھو خدا کی مرضی ڈول کس طرف رہتا ہے، اس طرف رہتا ہے یا اس طرف رہتا ہے. آپ ادھر سے پاک و فاج کے معاہدے ہو رہے ہیں، ادھر سے آلو آ رہے ہیں، ادھر سے ٹماٹر جا رہے ہیں، ہاں جی، ادھر سے کالی مرچ آ رہی ہے، یہاں سے نمک جا رہا ہے، ادھر سے دار اندازی ہو رہی ہے. ہاں جی، کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں لڑنا ہے تو بزدلوں کی طرح مسلمان سینے کی جانب سے وار کرتا ہے، پیٹ پیچھے نہیں کھنجر کھونکتا. یہ آپ دیکھیں گے ان صورتوں کے اندر کہ آپ کہاں کہاں مارے جا رہے ہیں. میں نے نہیں کہ آپ کو بتانا، آپ کو پتہ چلے گا ہم کہاں مارے جا رہے ہیں. آپ کو ہر تحریک خود بخود نکھر کر سامنے آ جائے گی، میرے تبصرے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ کو خود پتہ چلے گا اوہو، اس کا مطلب یہ تحریک تو قرآن کی سائز سے ٹکرا رہی ہے، یہ تو اس سے ٹکرا رہی ہے، یہ فرقہ تو اس سے ٹکرا رہا ہے، یہ تو اس سے، سب پتہ چل جائے گا. کیوں؟ اسی لیے تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے لیے بیٹا 14 علم چاہیے. سارے مکاری کے علم سیکھو، ٹھیک ہے نا، عیاری کے سیکھو، لڑنے کے سیکھو، پھر اس کے بعد اس طرف آؤ. پیغمبر نے پہلے علم نہیں سکھائے ہیں. اپنے اپنے عالم کا ترجمہ اٹھاؤ، شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث وہابی، کسی کا عالم کسی کو دھوکہ نہیں دے گا. مستند ترجمے ہیں، ایسے بہانے بنائے ہوئے ہیں کس کا ترجمہ لیں، جس پہ اعتماد ہے اس کا لو. کون کہتا ہے زنا، شراب، جوا، بے ایمانی، چوری، شرک، بدعت، کون کہتا ہے حلال ہے؟ یہ قرآن بتا دے گا تمہیں. مصیبت اس طرف تو آنے دیتے ہی نہیں اس بیچارے کی طرف. اس کو تو آنکھوں سے لگانے کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے. اور منظم اہل ایمان کا یہ گروہ دنیا میں خداوند عالم کی خلافت کے فرائض انجام دینے کے لیے اپنے آپ کو کس طرح تیار کرے. ان تقریروں میں ایک طرف مسلمانوں کی تربیت کی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ جو آیتیں اتارتا تھا، پھر ان کی کمزوریوں پر تنبیہ بھی کی جاتی تھی. یہی نہیں کہ میں درس دے دوں کہ آپ کو فارغ ہو گیا، آپ جناب ادھر سے جو مرضی کا ایسے ویسے کھایا، بعد میں الٹے سیدھے سوال کیے، وہ بھاگ گئے. ٹوکتے بھی تھے، اللہ کے پیغمبر بھی ٹوک رہے ہیں، خدا بھی ٹوک رہا ہے، خدا پیغمبر کو بھی ٹوک رہا ہے. یہ دیکھیں قرآن ایسی کتاب ہے، نظر آئے گا پیغمبر افا اللہ تجھے معاف کرے، تو نے کیوں اجازت دی ان کو؟ بات کا آغاز کہاں سے کیا؟ بڑی جگہ پہ پیغمبر سے کہا گیا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو یہ ٹھیک نہیں تھا. تو وہاں پیغمبر کو ٹوکا جا رہا ہے. آپ میں کہیں جو مولوی نہ ٹوکا نہ کریں آپ، واللہ اگر ہم ٹوکیں گے نہیں تو تم صحیح کیسے ہوگے؟ ٹوکنا تو ضروری ہے. بچہ غلط کرے گا، ماں باپ روکیں گے نہیں؟ بیٹی بے پردہ ہو کر بازار جا رہی، ماں باپ روکیں گے نہیں؟ اولاد نافرمان ہو رہی، ماں باپ روکیں گے نہیں؟ چوروں نے ڈھاکے ڈالنے شروع کر دیے ہیں، پولیس پکڑے گی نہیں؟ سرحدوں پر گولہ باری ہو رہی، فوج مزاحمت نہیں کرے گی؟ تو علماء بھی نظریاتی فوج ہیں، یہ مزاحمت نہیں کرتے ہیں، یہ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہاتھ ادھر سے چوم ادھر سے چوم، کچھ جیب میں پیسے، کچھ گھر پہنچا دیں، باقی ادھر سے بھی آ رہا ہے، ادھر سے گاڑی میں تیل ڈلوا دیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، جاتے وقت سب کو نوید سنا جائیں گے کہ گناہ گارو نہ گھبراؤ، شفاعت ان کے گھر کی ہے، جو مرضی کرو. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسا پیغمبر ہے جس کو پیغمبر کو ٹوکا جا رہا ہے؟ وہاں امتیوں کی خیر کہاں پر ہوگی؟ یہ چیزیں اس قرآن شریف کے اندر ہے. اور ان کو راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کرنے پر ابارا جاتا تھا. سب سے مشکل کام ہے، چمڑی جائے،
مگر دمڑی نہ جائے، پیسے نہیں دیے جاتے، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں جان بھی مانگتا ہے، یا اللہ تو مال لے لے، جان تو چھوڑ دے۔ اللہ نے کہا نہ، مال لینے کے بعد ابھی جان بھی لیں گے ہم۔ خود کہیں کا خودکشی حرام، کہیں کا راستے میں جہاں ہم کہتے وہاں جا کے دے، ٹھیک ہے نا۔ جو ہم نے اصل کساب خانہ بنایا ہوا ہے، مقتل گاہ جو بنائی ہوئی ہے، جو بچری شاپ ہے، کم دیر وہاں آؤ، پھر ہم ہوں گے، تم ہوں گے، چھری کی تیز دھار ہوگی، تم لیٹے ہوئے ہوگے، چھری چمک رہی ہوگی، ایک دفعہ تو دل دہل جائے گا، کہ ٹانگیں کانپتی شروع ہو جاتی ہیں موت کو دیکھ کے، کہ ادھر آؤ، ذبح کیے جاؤ۔ پھر پتا چلے گا کہ ابراہیم نے کیسے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی تھی، طبیعت سٹ ہو جائے گی، نہیں دی جاتی۔ راہ خدا میں شہید ہونے کو تو جی چاہتا ہے، مگر سنا ہے کہ وہ ظالم جان سے مار دیتے ہیں۔ جی چاہتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں وہ تو مار ہی دیتا ہے پکا سچی مچی۔ سبحان اللہ۔ ان کو شکست اور فتح، مصیبت، راحت، بدحالی، خوشحالی، امن، خوف، غرض ہر حال میں اس کے مناسب اخلاقیات کا درس دیا جاتا ہے۔ کیفیات ہیں جو قوموں پر اجتماعی طور پر آتی ہیں۔ بھوک، پیغمبر کے مدینے میں بھوک، لٹے ہوئے قافلے آ رہے ہیں، پیغمبر اعلان کرتے ہیں اٹھے کوئی کہ ان غریبوں کو کچھ کھلا دے اور کچھ ان کے تن پر کپڑے پہنا دے، کوئی نہیں اٹھتا، زرد ہو گیا پیغمبر کا رنگ۔ پھر اتنے میں ایک آیا، اٹھا اور چلا گیا، گھر سے جا کر ایک تھیلا لے کر آیا، تھیلے میں سے لا کے اناج اور کھانے پینے کی چیزیں پھینکی، ایک اور گیا اٹھ کے وہ لایا، ایک اور گیا وہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تمتمایا خوشی سے، کہا سبحان اللہ۔ وہاں پر کہا جس نے دین کے اندر موجود، یہ آج کل اس بدعت کو جو لوگ لیں گے اسی حدیث سے، کہ دین کے اندر موجود پہلے سے بات تھی، یعنی صدقہ کرنا موجود تھا، اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی پہل کرنے کی نیکی، جس نے کر دی اللہ اس کو، جس نے شروع کی باقی لوگوں کے برابر ثواب دے گا جو اور لوگ لے کر آئیں گے۔ دیکھو کیا ہو رہا ہے، قیامت تک کے لیے اس نے، جس نے وہ نیکی کا آغاز کیا تھا، آج جتنے بھی صدقے دے رہے وہ انصاری کے کھاتے میں جا رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے سودا، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، یہ ہے۔ اور انہیں اس طرح تیار کیا جاتا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے جانشین بن کر اس دعوت و اصلاح کے کام کو انجام دے سکیں۔ دوسری طرف ان لوگوں کو جو دائرہ ایمان سے باہر تھے، اہل کتاب، منافقین، کفار، مشرکین، سب کو ان کی مختلف حالتوں کے لحاظ سے سمجھانے، نرمی سے دعوت دینے، سختی سے ملامت کرنے۔ کہا صاحب آپ تو ڈراتے ہی رہتے ہیں، تو میں نے کہا جب آپ ہٹتے نہیں تو ڈرانا ہی ہے نا، میں نے آپ بھی کوئی اچھے طرح کام کر لیں، میں آپ کو اور اچھی اچھی خوشخبریاں بھی سنا دوں۔ اور نصیحت کرنے، نصیحت کا مطلب بھی ڈرانا، اور خدا کے عذاب سے ڈرانے، سبق آموز واقعات، احوال سے عبرت دلانے کی کوشش کی جاتی تھی تاکہ ان پر حجت تمام کر دی جائے۔ یہ ہے قرآن مجید کی مدنی صورتوں کا پس منظر۔